اس ذات کے لیے جو تعریف کے لائق ہے، درود و سلام انگنت بے شمار اس ذات پر جس پر اللہ اور اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ ہم تو ثنا کے بعد دو باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ نماز ظہر کا وقت 4:30 بجے ختم ہوتا ہے، اس سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی ہے، 4:30 بجے نہیں، وہ آخری حد ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز سائیں کے ارشادات ہم سنیں گے، میں 5-6 منٹ میں حاضری اپنی مکمل کر لوں گا، توجہ سے سکون کے ساتھ متوجہ رہیں۔ حضرت قبلہ اللہ کے عظیم محبوب مقبول مستجاب الدعوات بزرگ ہیں، ان کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا ہر حکم قبول فرماتے ہیں۔ اللہ کا صحیح ولی وہ ہوتا ہے، اللہ کا دوست، کیونکہ دوست کی بات کو ٹالتا نہیں، تو یہ اللہ والے اللہ کے حکم کو ٹالتے نہیں، ہم وقت اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں، تو اللہ بھی پھر ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ تو کوشش کریں کہ بزرگوں کی دعائیں لیں، تنگ نہ کریں۔ سائیں علیل ہیں، کمزوری بیماری کے باوجود کرم نوازی فرمائی، اتنا لمبا سفر میں سوچ بھی نہیں سکتا، مگر حضرت نے کرم نوازی فرمائی، تشریف لائے ہیں، تو یہ کیا کم ہے کہ آپ کو زیارت ہو رہی ہے۔ سب اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اس کی پہچان قرآن میں اللہ نے اپنے ولی کی پہچان یہ کرائی، ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، فاسق فاجر نہیں ہوتے۔ عام کھلی محفل، عورتیں بھی مرد بھی ٹھیلے لگ رہے ہوں، میلہ بنا ہو، ہرگز نہیں۔ وہاں قمر شریف کی درگاہ پہ جا کے دیکھو، مخلوط مجمع نہیں ہوگا، بڑا تقوی پرہیزگاری خوف خدا، ان اولیاء المتقون، اللہ کے ولی ہوتے ہی وہ ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اور حدیث میں کیا نشانی بتائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آؤ ولی کی پہچان تمہیں بتاؤں، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، ولی کی پہچان یہ ہے اس کی زیارت کرو تو تمہیں خدا یاد آ جائے، یہ ولی کی پہچان ہے۔ تو یہ دو نشانیاں میں نے بتائیں، قرآن سے اللہ نے فرمایا ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی پرہیزگار ہوں، رسول اللہ نے فرمایا میری امت کے ولی وہ ہوتے ہیں جن کی زیارت سے خدا یاد آ جائے۔ تو ذرا دیکھ لو وہ دونوں نشانیاں ہیں کہ نہیں؟ اور تیسری بات، اللہ کے ولی کی ایک ظاہری نشانی یہ بھی ہے، وہ جہاں بیٹھ جائے، جہاں ڈیرا لگا لے، ارد گرد کے پتھر، چٹانیں، پودے، درخت سارے ہی اللہ کا ذکر کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس ولی کی یہ شان ہوتی ہے، وہ خود خدا کا ذکر کرتا ہے، اس کا سارا ماحول ذکر پر مصروف ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی اور آخری بات، کچھ لوگ ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کریم نے منع فرمایا ہے، خواہ مخواہ بدگمانی مت کرو، مگر سن لو، کسی کیکر کے درخت کو آپ نے دیکھا ہے کوئی پتھر مار رہا ہو یا لاٹھی سے، اس پر پھل ہی کوئی نہیں،
بے پھل کے درخت کو کوئی ضربے نہیں لگاتا، نہ کوئی پتھر مارتا ہے، نہ کوئی لاٹھی. پھلدار درخت کو لوگ لاٹھیاں بھی مارتے ہیں، وہ جھنجھوڑتے بھی ہیں. یہ سمجھ لو کہ کسی پر کوئی تنقید کرے اور ہو دینی معاملات میں بدگمانی کرے، سمجھ لو پھلدار درخت ہے. میں کوئی تقریباً 18-19 سال سے وہاں حاضری دے رہا ہوں، جس کا حکم مجھے حضرت نے دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھے ہوئے حکم دیا تھا. وہاں مدینہ شریف میں روضہ رسول کے قریب میں نے حاضری دی. ملا تو مجھے فرمایا ہمارے 3 پروگرام ہوتے ہیں، ان میں سے کسی ایک میں تو ٹائم دے دیا گیا. شب برات، محرم شریف کا اور میلاد شریف کا. تو میں نے عرض کی حضور میں میلاد شریف کے موقع پر حاضر ہو جائے کروں گا. اس کے بعد میری غیر حاضری کوئی الحمدللہ. تو میرا وہاں جانا، حاضر ہونا میرے دوست احباب، میرے تلامذہ شاگردوں کے لیے یہ علامت ہونی چاہیے. اگر خدا نخواستہ وہاں کوئی اعتقادی خرابی ہوتی تو میں یہ مسلسل 20 سال کیوں وہاں دوڑ لگائی ہوئی ہے. اور میں گواہ ہوں اس بات کا، وہاں آستانہ عالیہ قمبر شریف پر نہ کوئی جراثیم رافضیت کے ہیں، نہ خارجیت کے ہیں، نہ ناصبیت کے ہیں. خالص مرشد حسین، مرشد حسین، مرشد حسین، خالص اہل سنت و جماعت، بالکل نکھرا ہوا سونے کی طرح عقیدہ. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں درگاہ پر مجھے کراچی سے لائے ہوئے کوئی مہمان تشریف لائے. اس پر انہوں نے بتایا جی وہ فلاں ہمارے جو ہے نا وہ قمبر شریف کے بارے میں یہ کہتے ہیں. میں نے کہا یار میں نے تو سنا ہے سارے ولیوں کو. وہی بات ہوئی جب گئے نا سٹیج پر، وہاں نعرہ تحقیق بھی لگ گیا. حالانکہ بات کوئی نہیں کی، نعرہ تحقیق بھی لگ گیا. میں نے ان کو دیکھا اور ساتھ ہی حضرت نے یہ لالوں کی جوڑی آپ نے سنی نا، حضرت کے درباری نعت خان، جس طرح حسان بن ثابت رسول اللہ کے دربار کے نعت خان تھے، یہ حاجی مکنو اور محمد حسین حسینی یہ قمبر شریف کے آستانہ عالیہ کے درباری نعت خان ہیں. یہ نعت پڑھنے لگے، خود سائیں قبلہ نے فرمایا اعلیٰ حضرت کا کلام سنا. میں وہاں موجود تھا. لمیات نظیر و کفی نظر، وہ جو اعلیٰ حضرت کا نعت یا کلام سننے کا خواہشمند ہو وہ بھلا اکھڑ سکتا ہے؟ تو سن لو، لفظ افضل میں نے آپ سے 25-27 بار کہلوانا ہے. یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی صحابہ کا عقیدہ، یہی تابعین کا، یہی تبع تابعین کا، اور یہی عقیدہ بالکل محفوظ طریقے سے قمبر شریف میں ہے. میں اس کا عینی شاہد ہوں. سنیے پھر دیکھیے، اللہ پاک نے جاری رہے انشاءاللہ، فیضان رضا انشاءاللہ جاری رہے گا. سنیے، اب نعرہ آپ نے صرف اس وقت لگانا ہے جب میں آخری جملہ کہوں گا تقریر ختم کرنے کے لیے، کیونکہ ٹائم بڑا مختصر ہے. تو سنیے، اللہ پاک نے عام مخلوقات سے انسان کو افضل بنایا، اشرف المخلوقات. پھر انسانوں میں بھی درجے الگ الگ، کافر بھی انسان ہے، مومن بھی انسان، وہ بھی آدم کی اولاد ہے، یہ بھی آدم کی اولاد. اس کا بھی کھانا پینا ایسا ہی ہے جیسا مومن کا، وہ بھی اسی زمین پہ رہتا ہے، مومن بھی اسی زمین. مگر کیا کوئی بے وقوف جاہل کہہ سکتا ہے مومن اور کافر کا مقام مرتبہ ایک جیسا ہی ہے؟ نہیں کہے گا. تو سنیے، پھر ایک درجے کا فرق ہے،
وہ مومن اور کافر میں کہ اس کے پاس ایمان کی دولت ہے اس کے پاس نہیں، تو ایک درجے کا فرق ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں جو کہے نہیں جی ان میں کوئی فرق نہیں وہ جاہل ہے پاگل ہے. تو 27 درجوں کا فرق مٹا کے جو کہے عام بشر اور رسول اللہ میں کوئی فرق نہیں، وہ 27 گنا بڑا جاہل اور پاگل ہوگا. تو آئیے پھر لفظ افضل میرے ساتھ کہتے جائیں. میں مراتب گنتا جاتا ہوں. آخری مقام جہاں سے اوپر مقام پھر مخلوق کا ختم خالق کا مقام آ جاتا ہے، اس بارگاہ تک پہنچنا ہے ہمیں. کافر انسان سے مومن انسان افضل، عام مجھ جیسے گناہگار مومن سے ایسے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب، کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، پھر عام صحابہ سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر ان سے بیعت رضوان والے، پھر احد والے، پھر بدر والے، پھر عشرہ مبشرہ، پھر خلفائے راشدین، پھر صدیق اکبر، پھر صدیق اکبر، پھر صدیق اکبر، پھر نبی، پھر رسول، پھر اولو العزم، پھر جناب خلیل اللہ، اور پھر محمد الرسول اللہ. نعرہ تکبیر. یہ عقیدہ ہے قمبر شریف کا. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. میں بلا تاخیر گزارش کرتا ہوں الحمدللہ بابا سائیں دامت برکاتہ القدسیہ سے کہ آپ تقریر فرمائیں. اور آج الحمدللہ پنجاب کی سرزمین